اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیدھی سادی زندگی گزاریں اور دین کے صحیح راستے پر عمل کرتے ہوئے سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جائے، تو یہ ہمارے لیے ایک دم آسان دین والا راستہ ہے۔ ورنہ مسلمان جو ہے اپنے آپ کو اوور اسمارٹ سمجھ کر، اپنے آپ کو تھوڑا زیادہ ایکسٹرا ہوشیار سمجھ کر، آج کل کے جو نوجوان وغیرہ اپنے آپ کو قرآن حدیث کی اسٹڈی کرنے والا سمجھ رہے ہیں، وہ گمراہ ہو رہے ہیں، دن بدن گمراہ ہو رہے ہیں۔ ٹی وی چینلوں پہ لوگوں کے بیان سن کے گمراہ ہو رہے ہیں لوگ جو ہے خود سے قرآن حدیث پڑھ کے کچھ بھی اس کا مطلب نکال رہے اور مطلب نکال کے اس پہ کچھ بھی عمل کر رہے، جس کی وجہ سے وہ بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ ایک نوجوان نے میرے سے مسئلہ پوچھا، بولے بینک میں ملازمت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ایک گروپ کے اندر واٹس ایپ پہ۔ تو میں نے اس کو جواب لکھا کہ دیکھو، یہ سوال تمہارا ایسا ہے کہ میں جھٹ سے اس کا تم کو فتویٰ نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ کا سوال جو ہے وہ لکھ کر میں کسی دارالافتاء میں دیتا ہوں، 1-2 دن کے بعد میں ان کا جواب آتھینٹک ملے گا، فتویٰ ملے گا ان کا، اس پہ ان کی صحیح ہوگی، ان کا اسٹیمپ ہوگا، اس پہ 4 مفتیوں کی سگنیچر ہوگی، تو وہ تم کو لکھیں گے اس کے اندر، تمہارے سے پہلے پورا پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی دوسرا ذریعہ معاش ہے یا نہیں ہے، گھر میں اور کتنے کمانے والے ہیں، کوئی اگر نہیں کمانے والا ہے میں بولا تو اس میں فتویٰ الگ ہوتا ہے، کوئی کمانے والا ہے تو اس میں جواب الگ ہوتا ہے۔ پھر بینک کی کیٹیگری کون سی ہے، بینک جو ہے پرائیویٹ بینک ہے، گورنمنٹ بینک ہے، وہ ساری چیزیں وہ پوچھیں گے آپ سے۔ وہ سارے جو جوابات ہیں میں بولا وہ سوالات ہیں وہ میں آپ سے پوچھ کے ان کو لکھ کر دوں گا، اس کے حساب سے وہ آپ کو جواب دیں گے۔ خالی ڈائریکٹ آپ نے ایک خالی سینٹنس کے اندر یہ پوچھ لیا کہ بھائی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو فوراً اس کا جواب میں آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ بینک میں الگ الگ کیٹیگری ہوتی، الگ الگ شکلیں صورتیں ہوتی، اور جو مفتی ہوتا ہے دارالافتاء میں بیٹھا ہوا وہ جانتا ہے، وہ اس حساب سے جواب دیتا ہے۔ تو میں نے ان کو ایسا لکھا۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب جنہوں نے بیچاروں نے کبھی زندگی میں نورانی قاعدہ بھی نہیں پڑھے، قرآن پڑھنا تو بہت دور کی بات، مگر چونکہ کتابیں پڑھ پڑھ کے اور نیٹ پہ جو ہے ویب سائٹیں دیکھ دیکھ کر وہ مفتی بن گئے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً اس کے نیچے لکھا، ارے بولے 2 دن 3 دن رکنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل انسٹنٹ فتوے ملتے ہیں، بولے جاؤ فلانی ویب سائٹ کے اوپر، وہاں پہ تم کو فوراً جواب مل جائے گا، بولے کام کرنا جائز ہے ناجائز ہے، ایسا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے فتویٰ دے دی۔ تو پھر میں نے ان کو نیچے لکھا، میں بولا حضرت ڈاکٹر صاحب آپ یہ سوچو کہ آپ ڈاکٹر ہے، ایسے ہی میں بولا ریلوے اسٹیشن کے بک اسٹال پہ بھی کتابیں ملتی ہے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنیے 40 دن کے اندر، اور پھر کتاب ملتی ہے کہ خود کا علاج خود سے کیجئے بول کے، بہت کتابیں ملتی ہے میڈیکل سائنس کی، آپ جاؤ کسی بک اسٹال پہ، ہندی میں مراٹھی میں۔ اب میں بولا اگر کوئی آدمی وہ کتاب خریدے اور گھر کے باہر یا دکان کے باہر بورڈ لگائے کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں بھی علاج کر سکتا ہوں، اس میں لکھے ہوا ہے زکام آیا تو یہ گولی دینے کا، بخار آیا تو یہ گولی دینے کا، کھانسی آئی تو یہ گولی دینے کا، میں بولا بولو اگر کسی نے ایسا کیا تو چلے گا کیا؟ وہ محلے میں سے روز ایک جنازہ اٹھانا پڑے گا، باقی تو کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے میں بولا ایک آدمی ٹیچر ہے، ایک آدمی پڑھاتا ہے اسکول میں کالج کے اندر، اور اس نے جو ہے وہ بچوں کو کامرس پڑھاتا ہے، فزکس پڑھاتا ہے۔ اب ایک دوسرا وہ جو آدمی پڑھانے والا ہے وہ آتھینٹک ٹیچر ہے، اس نے BEd کیا ہوا ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ پڑھاتا ہے۔ ایک کوئی عام آدمی گاؤں کا، اس لیے کہ میں بولا مجھے پتا ہے گاؤں میں میں نے ایسے ایسے ایکسپرٹ دیکھے ہوئے ہیں میتھ کے، ان کے سامنے کیلکولیٹر فیل، کھڑے کھڑے انہوں نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھے، شاید بچپن میں کبھی انہوں نے 3ری 4تھی پڑھے ہوں گے وہ زمانے میں، لیکن ایسے لوگ وہ ایکسپرٹ تم ان کو
बेरीज करने का बोलो, उनको माइनस करने का बोलो, उनको ज़रब देने का बोलो, फटाफट तुमको 2 सेकंड के अंदर जवाब देंगे। ऐसे हिसाब करने वाले भी मैं बोला हमने देखे। अब वैसा कोई आदमी अगर आके स्कूल के मैनेजमेंट से बोले कि बाबा मैं भी तुम्हारे टीचर से अच्छा मैथ पढ़ा सकता हूँ, हाँ, दिन भर बाजार में खड़े खड़े से कुंटलों गेहूँ जवारी का हिसाब कर लेता मैं, तो पढ़ाना मेरे लिए कौन सा मुश्किल है। तो मैं बोला बताओ वो टीचर बन सकता क्या? नहीं बन सकता। ऐसे ही एक आदमी, किसी ने अगर ड्राइवर के लिए रिक्वायरमेंट निकाला और कोई वहाँ जाकर बोले कि भाई देखो फलाने ड्राइवर साहब की सोहबत में मैं 5 साल रहा हूँ और मैं उनके बाजू में बैठता था, मेरे को भी नौकरी के लिए रखो, मेरे को भी मालूम है कौन सा गियर डाले तो गाड़ी आगे जाती पीछे जाती, न्यूट्रल में कैसा लेने का है, मैं भी काम कर सकता हूँ, तो वो उसको ड्राइवर रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। उसकी वजह है, उसका रीज़न है। और हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह वाक़या भी सुनाते थे। बोले हम लोग एक मरतबा कोकन में सफ़र में थे, तो रात के वक्त अंधेरा था, घाट के ऊपर गाड़ी चढ़ रही थी, तो ड्राइवर के सर में दर्द होने लगा। उसने मौलाना से कहा कि मौलाना अंधेरा बहुत ज़्यादा है, मेरी तबीयत बराबर नहीं है और मैं आगे गाड़ी नहीं चला सकता, आप लोगों में से कोई गाड़ी चलाने वाला होगा तो उसको गाड़ी ड्राइवर की सीट पे बिठा दो। तो एक साथी कहने लगे कि हाँ मुझे गाड़ी चलाना आती। मौलाना ने कहा ठीक है आप चलाओ गाड़ी। फिर ड्राइवर पीछे आके बैठ गया और वो जो साथी थे वो बैठ गए ड्राइवर की सीट पे। अब जैसे ही उन्होंने गाड़ी चालू की तो गाड़ी पीछे आने लगी। मौलाना ने बोले अरे कमबख्त, ब्रेक मार ब्रेक मार ब्रेक मार, रोक गाड़ी रोक, तूने कब ड्राइविंग सीखी थी? बोले मैंने ड्राइविंग सीखी नहीं थी, मैं ड्राइवर के बाजू में बैठता था। तो मौलाना कहने लगे कि वो ड्राइवर के बाजू जो बैठने वाला था, क्या बाजू बैठने से वो ड्राइवर बन जाएगा? नहीं बनेगा। मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा कि जैसे एक डॉक्टर गवर्नमेंट जब उसको रजिस्टर्ड करती है और परमिशन देती है कि तू लोगों को दवा गोली दे सकता है, उससे पहले मैं बोला उसको तकरीबन 20 साल तक उसको स्टडी कराती है। पूरी स्टडी जब उसकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद उसको 1-2 साल तक अपने हॉस्पिटल के अंदर जो गवर्नमेंट के खेड़े पाड़े में रहते वहाँ पे उसको प्रैक्टिस करने लगाती है और वहाँ पे गांव वालों से और फिर जो वहाँ का डॉक्टर होता है उन तमाम से सर्टिफिकेट उसको मंगाती है कि वो लोगों के फीडबैक तेरे बारे में कैसे है। जब वो लिखते हैं कि हाँ इनको आता है कुछ, उसके बाद जाके उसका रजिस्ट्रेशन होता है और फिर उसको इस बात की इजाज़त और गारंटी मिलती है कि ये किसी का भी इलाज कर सकता है और उनको दवा गोली दे सकता है। एक टीचर बनने के लिए आदमी को पहले 15 साल पढ़ के ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद 2 साल का डिप्लोमा करना पड़ता है और वो कंप्लीट होने के बाद में तब जाके वो कहीं पे टीचर बनने के लायक हो सकता है। ऐसा कोई रास्ते से चलने वाला आदमी टीचर नहीं बनता। ड्राइवर बनने के लिए एक आदमी को मेहनत करना पड़ती है, उसे सीखना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट के पास जाके एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। आजकल तो कंप्यूटर पे इम्तिहान होता है कि वो चेक करते हैं इसको बराबर गाड़ी चलाना आती है या नहीं आती है, तब जाके उसको एक लर्निंग लाइसेंस देते हैं ताकि और उसको हुक्म देते हैं कि तू अपने गाड़ी पे ऐसा लिख ताकि तेरे आगे पीछे चलने वालों को पता चल सके कि अभी तू पक्का ड्राइवर नहीं बना, तू अभी सीख रहा है। और जब वो पक्का बनता है उसके बाद भी एक इम्तिहान लेते हैं और उसके बाद उसको इस बात की इजाज़त देते हैं कि अब तू गाड़ी चला सकता है। बोले मैंने कहा जब दुनिया की ख़त्म होने वाली चीज़ों में इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ है तो वो दीन जिसकी बुनियाद कुरान पर है और हदीस पर है, अगर हर बीड़ी फूकने वाला और हर गुटखा खाने वाला ये बोले कि मैं भी फतवा दे सकता हूं तो दीन का सत्यानाश होने में ज़्यादा देर नहीं लगेंगे। ये जो ऑथेंटिक जवाब है जो आपने पहले वो जो साथी ने पूछा कि मैं बैंक में काम कर सकता हूं या नहीं, ये जवाब वो लोग दे सकते हैं जिन्होंने 10 साल तक मदरसे की 4 दीवारी में रहकर उसका डिप्लोमा कंप्लीट किया, उसकी डिग्री हासिल की,
اس کے بعد پھر انہوں نے مفتی کا کورس کیا اور 1 سال تک جو ہے کسی بڑے مفتی کے ہاتھ کے نیچے کام کیا، تب جا کے وہ آتھورائز ہوئے کہ وہ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں۔ ان کو اب قرآن اور حدیث اور شریعت کی روح سے اب پرمیشن ملی ہے تو وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو میں بولا اس میں آج بھی اتنی احتیاط ہے کہ کوئی ایک مفتی کسی فتوے کا جواب نہیں دیتا، 4 مفتی اس پہ سائن کرتے ہیں، اس پہ اسٹیمپ مارتے ہیں، تب جا کے وہ فتویٰ ریلیز ہوتا ہے اور وہ بات اوتھینٹک اور قرآن حدیث کی روح سے اب وہ آدمی کو پرمیشن ملتی ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر میں بولا تمہارے جیسا ہی کوئی آدمی سکاڑ دوپہرن سندھیا کاڑ لکھنے والا، اسلام کے فتوے بھی لکھنے والا بن جائے تو میں بولا یہ جو دین ہے نا، لوگوں کو پھر بڑے بڑے مدرسے قائم کرنے کی اور دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء لکھنؤ، مظاہر علوم سہارنپور کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی۔ لوگ تمہارے پاس ہی آتے تھے، بولتے تھے چلو چیچا کے پاس سکاڑ دوپہر سندھیا کاڑ کے گولیاں بھی ملتے اور اس کے علاوہ جو ہے فتوے بھی ملتے بول کے یہاں پر ایسا ہی ہوتا تھا دین کا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اپنے ایمان کو بچانا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا آج ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جتنا ہم محتاط رہیں گے، یہ جتنے فتنے آج پھیل رہے ہیں الگ الگ جماعتوں کے نام سے، الگ الگ فرقوں کے نام سے، یہ سب گمراہی ہے یہ مسلمانوں کے لیے۔ یاد رکھو یہ راستے جنت میں لے جانے والے نہیں ہیں، یہ راستے کہاں لے جانے والے ہیں؟ جہنم میں لے جانے۔ اس لیے ہمارے سامنے ایک دم سیدھا سادہ جو راستہ ہے وہ یہ دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے۔ اسی راستے کو پکڑ کر ہم چلیں اگر ہم نجات چاہتے ہیں، چاہے پھر ہم کوئی بھی کوالٹی کے، کوئی بھی فیکلٹی کے، کوئی بھی لیول کے آدمی ہو، اس راستے کے اندر اللہ نے ہماری سب کی کامیابی رکھی ہے۔